آنکھاں نال ویکھیا ہے جتوں حسین قدم چکدا سی اے مٹی لے کے منہ تے مل ابا تو شاد رہو اس حبیب دی نشان پڑھ رہا اس حبیب نو بطول دلال نے خط لکھا ہے خط دا جملہ پہلا پڑھ کے مسلم بن اوسجا یہ بھی شہید کربلا ہے مہندی پہ خریدتے سن بازار کوفہ حضرت حبیب قریب کھڑے خط دین والے قاصد نے پوچھدیا اس دکان دا پتہ کیتا جتے حبیب کھڑے انہوں کسے دسیا مسلم دا دوست ہے تے کٹھے کھلوتے اس خط پیش کیتا خط کھولیا نا حضرت حبیب نے پہلا جملہ پڑھ کے بند کیتا سینے نہ لایا تے کار نو نسیا حضرت مسلم پوچھتے ہیں خط کدے کہنے لگا خط تے حسین ابن علی دا ہے تے کہنے لگا ایڈا پریشان کیوں ہے کہنے لگا دکھ کھا گیا ہے اگے جنے خط آندے سن لکھدا سی میں علی دا پتر ہاں لکھدا سی خط تیری طرف آ رہا ہے حسین ابن علی آج پتہ نہیں کس مصیبت چ لکھ دے پیا آجا میں فاطمہ دا لالا آجا میں زہرا دا بیٹا تینوں خط لکھ رہے واہ اچھا خط دے جملے پڑھن دو یا اخی حبیب یا اخی حبیب پریشان ہو گیا کہنے لگا کیڑی مصیبت بن گئی جے مینوں اگے تے نہیں سو پرا لکھ دے اج پرا لکھیا جے زیادی صاحب نے خط دے دو جملے لکھے نے وہی پڑھ رہا میری ذاتی تحقیق نہیں زیادی صاحب لکھ دے خط دا پہلا جملہ سی حبیب میں تیرا بچپن دا دوست ہاں تو تے میں کٹھے مدینے زندگی گزاری ہے تو میری عادات و اطوار تو واقف ہے میں تیرا دوست ہاں تو میرا دوست ہے میں تیرے شہر دے قریب ایک جنگل چ آ گیا جنگل دا نا کربلا ہے کربلا نو نینوا بھی آندے نے میں تینوں ایڈا کو پتر چھڈ کے کدی ایتھے آؤں دی تکلیف نہ دیندا میری مجبوری ہے میرے نال زینب آباد و شاد رہو جدوں لکھیا نا میرے نال زہرا دی بیٹی ہے بس حبیب سر پٹ کوڑا دوڑا کے اتنے آیا اتنا مان سی اس حبیب تے زہرا دیا تیاں نو شام غریبہ حضرت زینب دی جدوں چادر لٹی گئی ہے نا اس ویلے بی بی پاک نے فرمایا سی ویر حبیب آ کے ویکھ ویر حبیب آ کے ویکھ میں کیویں دی اجڑ گئی ہاں میں رون دی وجہ دس کے اجازت لے رہا میرے عزیزو واقع ملے تے درد جاگ دے واقع ملے تے درد جاگ دے زہرا دیاں تیاں نو کدی کدی واقع ملتا سی اجڑن تو بعد درد جاگ دے سن جنوں اج خط لکھیا نا امام حسین نے کوفے دے بازار چو بیبیاں دا قافلہ پہ گزرتا ہے حبیب دا مکان آ گیا حبیب دے مکان تے سجاد دی نظر پئی رات ودی حضرت زینب کیا وکھرا کیوں روئے آواز ہوندی اما جڑے مکان کو پہ گزرنے ہیں نا اے چاچے حبیب ابن مظاہر دا مکان ہے تیری جتی تو تیاں دے پردے قربان کرا بی بی پاک فرماتے ہیں میرا اونٹ تھوڑا جا حبیب دی دیوار نہ لا جے حبیب دی بیوی مل پوے تو میں انہوں حبیب دا پرسا دے لوا پٹن دی گل لے او جنہوں پتران دا پرسا کسے نہ دیتا جنہوں ویران دا پرسا کسے نہ دیتا بی بی فرمایا تھوڑا جا نال کر میں حبیب دی بیوی کو پرسا دیا جملے سننا تے اجازت دے دینا جڑے میرے ناکا نال آیا 7 سال دا بچہ حبیب دی چھت تے پیا پھردا ہے بی بی پاک میں سادات کو معافی مانگ رہا عزادارہ کو معافی مانگ رہا جڑے میرے بی بی نے اس بچے نو بلایا ہے اس ویلے میں معافی پھر پیا مانگنا اشارے دی اودوں میری بی بی دی شہزادی دی اے حالت سی اے حالت پھر ویکھنا اے حالت ہے سامنے والاں دا پردہ ہے کوٹھے تے حبیب دا بیٹا ہے جدا نام قاسم ہے کوٹھے تے پہ پھردا قیدیاں نو ویکھن واسطے 7 سال عمر ہے جناب سیدہ نے فرمایا او تو آؤنی میرے قریب آ بچہ ویکھ کے پیچھے ہٹیا جاڑا صاحب لکھ دے پریشان نہ ہونا کیوں ہٹیا اس بچے نے زندگی چ پہلی باری ویکھیا سی کسے بی بی دے ہاتھ بدھے بچہ 2 قدم پیچھے ہٹیا بی بی فرمایا میرے قریب آ میں تیری کچھ لگنی ہاں تو ساتھ تمہید سن لئی مصائب دا پہلا جملہ پہلا جملہ جڑا میں مصائب درس کر رہا جدوں بچہ پیچھے ہٹیا بی بی نے فرمایا میرے کو ڈرنا میں تیری کچھ لگنی ہاں میں تیری کچھ لگنی تو میرا کچھ لگنا ہے میں تیری کچھ لگنی ہاں 2 قدم اگے ہو کے ڈردا کہنے لگا بی بی میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا جدوں اس پہلا جملہ کہہ رہا مصعب دا جدوں ایسا کہنا میں تانوں اگے کدی نہیں ویکھیا اچھی رو کے بی فرماندی ہے مینوں اگے کسے بھی نہیں سی ویکھیا مینوں
جدو میرا عباس لے گیا مینو لوگ ادو ویکھیا جدو میرے ویراں دے مان ٹوٹ گئے بی بی پوچھیا ابا کتھے بچے دی آواز آئی مانا قاسم ابن حبیب ابن مظاہر میرا نا قاسم ہے میں حبیب دا بیٹا جناب زینب پوچھیا پیو کتھے کہنے لگا بی بی میرا پیو ایتھے قریب ایک جنگل بھولا جا بچہ نا اپنے انداز میں گل کر رہا ہے کہنے لگا ایتھے ایک جنگل ہے جہاں نا کربلا ہے میرا بابا اس کربلا چلا گیا ہے بی بی فرماندی ہے تینوں اس عمر چھڈ کے تیرا بابا جنگل چ کیوں گیا ہے اس گل کیتی ہے زہرا دیاں تیاں اونٹاں دیاں کوہاناں تے سرا دا ماتم کیتا ہے جب اس بچے دی آواز آئی اوتھے ساڈے پیر آئے بی بی نے فرمایا اس عمر چ پتراں نوں چھڈ کے لوکی پیراں نوں ملدے نے اور دوجے جملے تے سکینہ روئی جڑے ویلے اس بچے دی آواز آئی پیر کلا نہیں آیا تیاں بھی نال یا ابو الکلام کہوں پنجابی کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کل جس طرح انہوں نے روگ کٹے دے مثالیں لمبی ہو جائیں گی اتنے اصل انداز میں فطری جو باتیں فطری مثالیں اتنے خوبصورت انداز میں ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ بحق اہل بیت اطہار علی ناصر حسینی صاحب کو طولانی زندگی عنایت فرمائے صحت کلی عنایت فرمائے ہر قسم کی شر سے محفوظ فرمائے قبلہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ منبر پر تشریف لائیں بر محمد و آل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد عزیزان کرام قدر جیسا کہ میرے تمام محترم سامعین دے علم ہے کہ مذہب شیعہ دے اصولات گفتگو جاری ہے توحید تو بعد عدل اگر اس موضوع میں مزید بڑھایا جائے تو عدل تو پھر گفتگو ہو سکتی ہے پھر بھی ہو سکتی ہے میں چاہنا کہ سارے اصولوں تے تھوڑی تھوڑی بحث کی جائے اس واسطے میں اس عدل کے موضوع میں آج کچھ کے روک رہے ہیں توحید تو بعد مذہب شیعہ اللہ احد واحد قہار جبار عادل تسلیم کراتا ہے اس وقت توحید اور عدل تو بعد جہاں اصول ہے مذہب شیعہ کا وہ ہے نبوت اس تو بعد بھی دو اصول رہے یعنی امامت اور قیامت توحید عدل نبوت امامت اور قیامت نبوت تو دو پہلے نے توحید اور عدل اور دو نبوت تو بعد نے یعنی امامت اور قیامت پہلے توحید ہے ترتیب بڑی خوبصورت توحید عادل ہے پھر نبوت ہے نبوت تو بعد امامت ہے امامت تو بعد قیامت ہے یہ مطلب ہے جدوں تک سارے لوگوں کے سامنے امامت نہیں آئے گی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی توحید تو بعد عدل ہے عدل تو بعد نبوت ہے نبوت تو بعد امامت تو پھر قیامت یہ دو اصول پہلے نے توحید اور عدل دو بعد اس نے
امامت و قیامت درمیانی اصول ہے شیعہ مذہب کا، وہ ہے نبوت۔ نبوت مرکزی حیثیت رکھتی ہے تمام اصول ہے، نبوت مرکز ہے۔ نبوت توحید شیعہ مذہب میں دھیان نال کسی ویکھیا نہیں، بندیاں صرف ساڑیاں کڑیاں ویکھیاں نے، کالے کپڑے ویکھے، ایویں پروٹیاں پٹدیاں ویکھے، مذہب کو کسی نہیں ویکھیا۔ مذہب کو غور نال ویکھیا جائے تو ایسی اعلیٰ ترتیب جی انسان کو اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم، میں تینوں ایڈا سونا بنایا، ایڈا سونا اور کسی مخلوق کو بنایا ہی نہیں۔ اس سونے واسطے مذہب بھی ایڈا سونا چاہیے جدا تو سونا ہو مذہب ہو نہیں۔ ترتیب دیکھنا توحید، توحید تو بعد عدل، درمیان چاہے نبوت جہاں تے میں آج گفتگو کرنا چاہنا، اگے ہے امامت، پھر ہے قیامت۔ یہ نبوت ہے قبلہ درمیان چ یہ بنیادی کلیدی اور مرکزی حیثیت رکھتی ہے مذہب شیعہ۔ میں کسی اور مذہب کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اس واسطے میں کسی اور مذہب کا پتہ ہی نہیں، میں ہمیں چھیڑ کے پھنس جاؤں فائدہ کی جب پنڈ نہ جانا ہوئے خدا راہ بھی پوچھے گا۔ میں اپنا مذہب بیان کرنا چاہنا، توحید، عدل، اے نبوت، امامت، قیامت، یہ مرکزی حیثیت ہے میرے مذہب میں نبوت دی، اتنی کلیدی اور مرکزی حیثیت ہے اس نبوت دی، اس واسطے کہ نبوت مذہب شیعہ وہ عقیدہ ہے جہاں پہلے دو اصولوں بھی یہی منواتا ہے، پچھلے دو اصولوں بھی یہی منواتا ہے، یعنی توحید منوائے تو نبوت، توحید دا عدل منوائے تو نبوت، امامت نو منوائے تو نبوت، قیامت نو منوائے تو نبوت۔ میں اعلان کر رہا کہ مذہب شیعہ نے اگر توحید قبول کیتی ہے تو نبوت دے صدقے، توحید نو عادل منے ہیں تو نبوت دے صدقے، امامت قبول کیتی ہے تو نبوت دے صدقے، قیامت نو تسلیم کیتا ہے تو نبوت دے صدقے۔ نبوت ہے مرکزی حیثیت رکھ دی، اس نبوت واسطے اس دوسرے یعنی تیسرے توحید عدل تو بعد نبوت واسطے میں جڑی آیت جناب کے سامنے عنوان کر کے یہ گفتگو کرنا چاہنا نبوت ہے۔ پہلی گل بڑے جے مسائل حل ہو جان جی سارے بندے کو پتہ لگ جائے کہ نبوت آدھے کے یعنی نبی نو تسلیم کرنا، نبی کی نو کیا جاتا ہے، بڑے جے مسائل حل ہو جان۔ نبی دا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، نبی کا معنی یہ ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ ہن شیعہ غصہ نہ کریا جو نہ بندے تے جڑے حضرت علی نو اللہ دا ولی نہیں بنتے، جڑے نبی نو نبی آندے نے تے پھر پوچھدے نے غیب ہے کہ نہیں۔ میں دوبارہ عرض کر دینا، نبی نو آکھنا نبی، نبی پاک نو غیب ہے کہ نہیں، بھئی بڑی کملی دنیا ہے، نارے نبی نارے وہ غیب بھی ہے کہ نبی آدھے کنو جو غیب کی خبریں دے، جو خبر دے اسے نبی کہتے ہیں۔ خالق فرمایا یا ایوہ النبی، سورہ مبارکہ حضاب، اے نبی، یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا، مذہب شیعہ و مذہب ہے، قرآن پڑھتے جائیے مذہب واضح ہوتا جاتا ہے۔ یا ایوہ النبیو، اے نبی، اللہ ہمارے اے نبی، انا ارسلناکا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تجھے بھیجا، اے نبی ہم نے تجھے بھیجا، اے نبی ہم نے تجھے بھیجا، اے نبی ہم نے تجھے بھیجا، بھیج کے نبی نہیں بنایا، بھیج کے نبی نہیں بنایا، اے نبی ہم نے تجھے بھیجا۔ مولوی تو آنا، مولوی تو جانا، مولوی تو پڑھے گا تو مگروں مولوی تو پہنا ہے نا جی جڑے ذاکر نو منگواؤ گے جاکر تیار صاحب پڑھن گے، یہ مطلب پڑھن گے جگہ کدھر 10 سفر نو اعلان ہو گیا کہ ذاکر پڑھے گا، یہ مطلب اس آ کے ذاکر نہیں پڑھنا جی 10 سفر نو آ کے ذاکر پڑھنا نہیں، اعلان ہوا ذاکر صاحب پڑھن گے، یہ مطلب ہے ہونا اس بعد اچھے ذاکر پہلے موجود ہے، محمد آئے بعد اچھے، نبوت پہلے موجود ہے۔
بندے روز سنتے میں خبر سنی ہے کتوں اڑتی بندے نے چھٹ پڑا ایک کھ بھی نہیں. اچھا ایک بندہ اور گل کرتا خبر آئی ہے پیدل وہ آدھے جی کوئی نہیں. ایک بندے آدھے خبر ہے میرے کو پر ہوائی کی خبر ہے. یہ مطلب خبر ہوائی ہوئے تو بھی کوئی نہیں, پیدل ہوئے تو بھی کوئی نہیں, اڑتی اڑتی ہو تو بھی کوئی. خبر کہڑی ہے؟ بندے کہتے جناب میرے کو خبر ہے میں آپ پڑھی کتوں پڑھی آ اخبار چو کہڑے اخبار چو دن چو شاباش وہ بھی کوئی اخبار ہے وہ تو کل جی جنگ تے ہوندی ہے اگلے پڑھ وہ چھاپ چھڑتے. یہ مطلب بندہ معتبر نہیں سمجھتا جڑا کسی دی خبر بھی سنائے جڑا کسی کو لے کے بھی سنائے بندے سمجھتے ہیں یہ اس پہلے آ کسی جس پہلے تک چھڑی ہے یہ کہڑی خبر ہے یہ خبر پکی کہڑی ہے محکم کہڑی ہے بہترین کہڑی ہے وہ خبر یہ جیو نے دیکھیے جیو یقین ہے جیو پہنچ جاتے ہیں واقعے دے اتنے جی میں واقعہ ہو جاتا ہے کئی بار تو پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں واقعے جی واقعہ ہوا نہیں تو جیو والے پہنچے نہیں جی انہوں کی خبر تصدیق شدہ ہوتی ہے وہ اتنے پہنچ جاتے جیو والے جی خبر دیں وہ ایک گل آخری کرتے ہیں جتوں گل تو پک لگتا ہے کہ یہاں کی خبر ٹھیک ہے کیونیں ٹھیک ہے وہ آتے ہیں جب ہم پہنچے تو اینی شاہدین سے پوچھا یہ مطلب خبر وہی ہے جی اینی بھی ہوئے اور کسی شاہد کی زبان تو ہوئے اور شاہد کا ترجمہ ہے جو حاضر بھی ہو اور جو ناظر بھی ہو. کہاں خالق نے نبی نو صرف نبی نہیں فرمایا کہ نہ ہوائی خبریں دیتا ہے نہ اڑدیاں خبریں دیتا ہے نہ پیدل خبریں دیتا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا اے محمد میں نے تجھے ہر شے پر شاہد بنا کے بھیجا. واہ واہ بابا شاہد واہ واہ کمال جناب دی نبوت سن دے. مینو پورا یقین ہے کہ جس میرے محترم مجمع نے توحید سن لی ہے نبوت تو پھر کمال ہے نا. قیامت اگے آئے گی نا پھر قیامت بھی آئے ہی آئے اور ادھر بھی ہے نا. میں سمجھنا جنہیں توحید جی اچھے طریقے سے سنی ہے نبوت تو بڑے لطف رہیں گے. نبی ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا ومبشرا اور مبشر بنا کے بھیجا ونذیرا اور نذیر بنا کے بھیجا. یعنی تو بھیجے جانے سے پہلے نبی بھی تھا آنے سے پہلے تو مبشر بھی تھا آنے سے پہلے تو نذیر بھی تھا. لو جناب مذہب شیعہ بندے کا ترلا کرتا ہے بندے کی محنت کرتا ہے. مذہب شیعہ تو مراد کی ہے اسی رل کے ترلا کرنے ہاں کہ جناب حضرت علی دی ولایت تو بعد جو ویکھا گے رل کے سارے بندے نبی نو شاہد ہی بن جاؤ نبی نو مبشر ہی بن جاؤ نبی نو نذیر ہی بن جاؤ. اور نبی بنوا رہے ہیں اسی علی خود ہی بننے جان گے جے بندے نبی نو صحیح طریقے نال بن گئے جی منیب نو من گئے تے نائب نو منن گے نا. عزیزاں نے گرامی قدر اللہ فرماتا میں تینوں نبی بنا کے بھیجا شاہد بنا کے بھیجا اور میں تینوں نذیر بنا کے بھیجا مبشر بنا کے بھیجا. مبشر کنوں آندے جڑا خوشخبری دے رہے نذیر انہوں آتے جڑا ڈراوے. اگے دو خبریں موجود نے ایک بشیر دی ایک نذیر دی. جڑا جنت دی گل سناوے انہوں بشیر آندے نے جڑا دوزخ دی خبر دے رہے انہوں نذیر آندے نے. جنت دیاں خبریں دتیاں نے مصطفیٰ نے دوزخ دیاں خبریں دتیاں نے تے مصطفیٰ نے. دیکھو بندے دی نا سمجھی کس حد تک چلی گئی. جنت جو جو موجود ہے بندے کے ذہن چ موجود ہے. جنت حورا موجود نے جی ہے نا حور مقصورات فی الخیام خیمے دے اندر جنہوں کسی بشر مس نہیں کیتا جنہوں کی اکھاں موتیاں نے وغیرہ وغیرہ انیاں تعریفاں بندے کے ذہن چ موجود ہیں. کیا بندے نو یقین ہے نا اتنے حورا ہے نا. اچھا جی یقین بندے نو نہیں تے ایویں گھروں مکارو پھر
موجود نے, انگوراں دے گچھے موجود نے, کیلے موجود نے, سبز کلیے موجود نے, پیچھے تکیے موجود نے, شرابن طہورا موجود ہے. اینا یقین ہے بندیاں نو کسے بشیر دی وجہ تو جنیاں جنت دیا خبریں نے. ایک مبشر نے خوشخبری دیتی کہ ایسی ایسی چیزاں موجود ہو گیا, تو پھر اس نذیر دی وجہ تو بندیاں نو پتہ ہے. بہتیاں بندہ تمہیں پتا مولوی جنت دیا گلا نہیں کرتے جنیاں دوزخ دیا کرتے. دوزخ کے تھم کنے ہونے نے مولویوں کو پتہ ہے. دوزخ کے تھم جڑے گرم ہونے ٹمپریچر کنے دے ہونے پتہ ہے. پانی کنا گرم ہونا پتہ ہے. خدا دی قسم میں کہیں پہ بان ایج دوزخ دی تفسیر کر دے ویکھنے جویں ہو کے آئے. اس انداز دی تفسیر اینے وچ سپ ہونے نے, اینے وچ پچھو ہونے نے. یہ مطلب ہے ساری خبریں کدھروں ملیاں یا تے آئیاں. اچھا جنت بھی ویکھی کسے نہیں, دوزخ بھی ویکھیا کسے نہیں, اور یقین ہے جنت بھی ہے وہ بھی کچھ ہے, دوزخ بھی ہے وہ بھی کچھ ہے. شیعہ کبھی جنت نو مذاق نہ کرنا, ربائی بھی مذاق نہ کرنا کہ جنت کی ہے ہم یہ سودا نہیں کرتے, ہمیں نقصان ہے مولا. تینوں کی فروٹ نہ کسے شیعہ نو جنت دے فروٹ تے ہورا نہ کوئی غرض ہوے نہ ہوے. قرآن دی قسم ہے اگر کوئی بندہ مدینے جانا چاہے, کپڑے دیا مارکیٹاں مدینے موجود ہیں, لیکن ایمان والے دلچسپی روزہ رسول نالے. مکے وچ بڑی بڑی فیکٹریاں موجود نے, لیکن ایمان والے غرض کعبے نالے. رہیاں تے رہیاں فیکٹریاں ہور تے ہور دکاناں جویں ایمان والے مدینے دیا مارکیٹاں غرض نہیں, مصطفیٰ دے روزے نال غرض ہے. میرے سامنے قرآن ہے سانو جنت دے فروٹ نال غرض نہیں, حسنین دی سرداری نال. میں نبی پر نہ چلا. نبی دسیا دوزخ ہے, نبی دسیا جنت ہے. یقین ہے بندے نو ہے. آدم ہے سی, نوح ہے سن, ابراہیم اسماعیل ہے سن. یہ مطلب ہے جتنا پیچھے ماضی گزر گیا وہ بھی کسی مخبر صادق نے دسیا ہے. جڑا اگے استقبال مستقبل آ رہا ہے وہ بھی کسی مخبر صادق نے دسیا ہے. کمال ہے بندیاں دی عقل دے. ایویں پیسہ دے ہو کہ بندیاں نو بجائے تیری سمجھ نہیں ہوگی, بندیاں نو تے کھڑے ہو گئی ہے. جڑا پیچھے گزر گیا ماضی وہ بھی غیب, جڑا اگوں مستقبل آئے ہے وہ بھی غیب. پچھلا غیب بھی نبی کو پوچھے, اگلا غیب بھی نبی کو پوچھے, پھر میں سوچ رہے ہوں غیب بھی ایسی نبی کو پوچھے. اچھا مسلمان ہو گئے سارے, پہلے شیعہ کو سنی کو حدیث کو میں دیوبندی, کس گل تو ہو گئے. خدا دی قسم دوزخ پانے کٹا غیب ہے, آخر کسے نہ کسے تے نظر آئے گا. جنت غیب ہے لیکن کبھی نہ کبھی تے نظر آئے گی. اللہ ایسا غیب ہے جڑا جا کل نظر آیا ہے, نہ آج نظر آ رہا ہے, نہ پھر نظر آئے گا. ایڈا وڈا غیب بھی نبی دسیا کہ ہے. کیا بات ہے, بابا شاد رہو جی. جڑے غیب یعنی نبی قبلہ ایسا نہیں دیکھے سارے تو غیب نے, لیکن بروزے معاشرت نظر آؤ گے, بروزے نبی نظر آؤ گے, بڑی نظر آؤ گے, امام نظر آؤ گے, جنت نظر آئے گی, جنت کا سامان نظر آئے گا, دوزخ نظر آئے گا, دوزخ کا سامان نظر آئے گا. اللہ نہ نظر آیا ہے, نہ نظر آئے گا, نہ آیا ہے, نہ نظر آئے گا. اجرا بنے نو شوق ہے نا تو اللہ نو ملا گے, اللہ نو دیکھا گے, دیکھن کا شوق ہے. یہ جڑے بندے آتے نا اللہ تینوں سب دیکھنا ہے, اللہ آتا تینوں میں دیکھنا ہے. لوگ نہیں آتے میں تینوں دیکھنا گا. جن بندے آتے نا اللہ نو سب دیکھنا ہے, اللہ نو دیکھ لے. اللہ نہ نظر آیا نہ نظر آئے گا. ناجودرکہ الابصار, قرآن اندر آنکھوں سے سکتی. شب معراج نبی بھی کوئی نہیں دیکھا.
قرآن دی قسم شب معراج نبی بھی کوئی نہیں ویکھیا تے بروز معاشر اساں بھی کوئی نہیں ویکھنا، نہ دسے ہے تے نہ دسے گا۔ یہ جڑا بہانہ ہے نا کہ نبی پاک گئے سن، سونا گیا سی سونے نو ویکھن، بڑے 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 بندے بن گئے جی سونا گیا رات نو سونے نو ویکھن، ٹھیک ہے۔ میں روز سامنے والوں اتنے ہونا، جے کلے والے مینوں کدھر وزیر آباد مل پیا تو میں آگاہ ضرور آنا۔ میں جی صاحب جی وزیر آباد مینوں کتنے کلے وال مل پایا مینوں کی ہو گیا، میں آگاہ آنا، میں اتنے ملاں گا تو راضی ہو جاگا۔ ایمان نے فرمایا جے محمد بستر تو اٹھ کے اتنے اللہ نو ہی ملن گئے نے تو جتوں گئے نے اتنے تو اللہ کوئی نہیں سی۔ قرآن کی قسم نہ گئے نے ملن، نہ ملن کی ضرورت ہے، نہ ویکھن گئے نے، نہ وہ دسے ہے۔ بندے پھر قرآن نہیں پڑھیا۔ اللہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اللہ کو دیکھنے نہیں گئے، وہاں گیا جہاں برکتیں ہی برکتیں تھیں۔ کیوں گئے؟ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتا ہے ہم اسے لے گئے تاکہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ ہم اسے لے گئے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تب بروز معاشر سانو ہی اللہ نظر نہیں آنا، بندے نو چاہ چڑھے ہے پی حساب کتاب اللہ نو دیاں گے، حساب اللہ نو دیاں، چلو دے لیا جی۔ یہ مطلب ہے تصور دیتا ہے دوستان نے بھی اللہ اتنے بیٹھا ہوئے گا تو بندے اپنا حساب کتاب چک کے نا ادھر جاندے ہون گے، لائن لگی ہوئے گی، لائن اللہ اللہ۔ یہ مطلب ہے جدھر بندہ جانا ہے پیا ادھر اللہ ہے۔ کیا بات ہے؟ جتوں ترے ہیں اتنے تو کوئی نہیں نا۔ میرا 6واں امام فرماتا جڑا اوتھے ہوئے تے ایتھے نہ ہوئے وہ اللہ ہوندا ہی نہیں نظر آئے گا، نہ نظر آیا ہے نہ نظر آئے گا۔ وہ تخت لگا ہونا ہے، یہ گل ٹھیک ہے، تخت ہونا ہے، صاحب بھی ہونا ہے، ویکھنا بھی کسے آوے، یہ کوئی گل نہیں کہ ویکھنا کسے نے، چیک کر ہونے نے، ویکھنا بھی انہیں ضرور ہے۔ یہ فرماؤ گا وزیر تعلیم جو موجود ہے تے پیپر چیک پھر ماسٹر کیوں کر دینے؟ ہر بچہ بھی سمجھ رہا ہے کہ وزیر تعلیم نو پیپر چیک کرنے کی کڑی لوڑ ہے۔ وہ کہڑا آ کے بالا نو پڑھاندا ہے، نہ وہ پڑھاندا ہے تے نہ وہ چیک کرے گا، چیک بھی وہی کرن گے جڑے پڑھاندے نے۔ دھیان میں رکھنا نا، وزارت تعلیم موجود ہے، ٹیچر ہی پڑھاندے نے، ٹیچر ہی پیپر دیندے نے، ٹیچر ہی واپس لیندے نے، ٹیچر ہی ٹک مار کردے نے، اتنے صرف اطلاع جاندی ہے اینے فیصد رزلٹ آ گیا، اینے پاس ہو گئے نے، اینے فیل ہو گئے نے۔ میرے ہاتھ چ قرآن پیپر بھی چیک ہونا کرنے نے جنہ تینوں پڑھایا ہے۔ کائنات نو تعلیم بھی آل محمد دیتی ہے، کائنات دے پیپر بھی آل محمد چیک کرنے نے، اتنے صرف اطلاع جا رہی ہے اینے جہنم میں ڈول گیا رہی ہے، اینے جہنم اچھا بس دور نہ چلی جائے، اللہ نظر نہیں آیا نہ نظر آئے گا، غیب ہے، غیب ہے، غیب ہے، غیب سی، غیب رہے گا۔ یہ کس دسیا ایڈا بڑا غیب کیوں ہے؟ صدقے جاواں میں نبوت پیش کر رہے، کس دسیا پیو غیب ہے؟ نبی۔ یہ مطلب ہے کہ توحید کا ترجمہ میں پرانا کرنا آج پھر کر رہا جتوں تک آواز جا رہی ہے۔ توحید جنوں اکھ ویکھے وہ بھی توحید نہیں، جنوں کن سنے وہ بھی توحید نہیں، جڑی ایڈے کو دبا کے چاہ جائے وہ بھی توحید نہیں، جڑی ایڈے کو دل وچ سما جائے وہ بھی توحید نہیں۔ اذہان پھٹ سکتے ہیں، توحید محدود نہیں ہو سکتی۔ توحید ہے کیا؟ اس پیٹ دے امام تو لے کے امام کعبہ تک میرا چیلنج ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں، محمد دی زبان تے اعتبار دا نا توحید ہے۔
واحد سمجھے مصطفیٰ دی زبان تے اعتبار دانا توحید ہے شیعہ مسلمان اوہ جڑا محمد دی زبان تے اعتبار کرے سنی مسلمان ہوئے جڑا محمد دی زبان تے اعتبار کرے اہل حدیث مسلمان ہوئے جڑا محمد دی زبان تے اعتبار کرے اور دیوبندی مسلمان ہوئے جڑا مصطفیٰ دی زبان تے اعتبار کرے اچھا جڑا نبی دی زبان تے اعتبار کر کے من جائے تے عقل نہ سوچے پیو ہے کہ نہیں کھورے ہے کہ نہیں جڑا کھورے آکھے وہ مسلمان ہے ہی نہیں ایک کھورے بچوں کیڑا اڑاندا ہے جڑا توحید بچوں کھورے کڈدا ہے نا او دا نام محمد ہے نبی انہوں اندر جڑا بچ شاید نہ ہون دے وے شاید وہ ہے کہ نہیں نہ کھورے وہ ہے کہ نہیں نہ جڑا تشکیک مکاوے انہوں نبی آندے یہ دا مطلب ہے نبی دی زبان تے اعتبار کر کے نبی نو مخبر صادق سمجھ کے جڑا بندہ پورا یقین کر جائے کہ جو نبی کہہ رہے ہو ٹھیک ہے وہی مسلمان ہے بہت بڑا قبلہ نتیجہ دینا چاہنا اور وہ واسطے محنت کوئی مینوں کرنی پڑنی نبی دی زبان تے جڑا اعتبار کر کے اپنی عقل نو قربان کر دے آنکھیں مینوں سوچن دی لوڑ نہیں دسو کی آندے تو جو رکھنا جڑا عقل قربان کرے وہ ہے مسلمان نبی آکھے اللہ ہے جی ٹھیک ہے اللہ نظر آئے گا نہیں پھر بھی ہے جی ٹھیک ہے یہ مطلب ہے حضور دی گفتگو اور خبر دی تصدیق کرنے والا مسلمان ہے مسلمان ہے نہیں عقیدے ساڈے ذرا بلند ہوندے نے ایک مرتبہ نبی معراج تے گئے راتوں رات ہو کے آ گئے وضو دا پانی چلتا رہا کنڈی ہلدی رہی بستر گرم رہا نبی آخیا میں ہو کے بھی آ گیا بندے آخیا کوئی گل کرو کرنے والی تو گل ہے کرنے والی ایک بندے پچھوں آخیا پہلا یہ پتا کرو یہ گل کیتی کیسے میں وہ گل کر رہا جی اگے تھوڑے کول ہے ایک بندے پچھوں آخیا بھی یہ گل کرنے والا کون ہے انہیں آخیا محمد بن عبداللہ دا پتر مصطفیٰ یعنی محمد اس آخیا جی وہ آندا ہے نا تو میں ایڈی کال نہ جا کے ہو آیا پھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوری امت مسلمہ دی کتب پر نے اس بندے نو بندیاں صرف مسلمان نہیں آخیا صدیق آخیا بولو کیا کیا صدیق اور جنہ عقیدت دا ہور اضافہ کیتا انہاں نرا صدیق نہیں آکھیا صدقے جاواں صدیق اکبر مولا رب تانوں رکھے آباد میں قریب آ گیا نبوت دسن دے یہ مطلب ہے ساڈے جیسا عام بندہ جے نبی دی گل تے اعتبار کر کے اللہ نو من جائے کہ تیری خبر ٹھیک ہے کہ اسی مسلمان ہاں تے جڑا اوتھے رہ کے نبی دی تصدیق کر دے تے تیری گل ٹھیک ہے وہ پورے مسلمانوں دے نزدیک صدیق ہے تے جڑا زیادہ عقیدت مند ہے او دی نظر چو صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر توجہ رکھنا یہ مطلب ہے جڑا نبی دی گل دی مخبر صادق دی گل دی تصدیق کر دے تے تو جو آکھے وہ ٹھیک آکھے تیری خبر ٹھیک ہے یا وہ مسلمان ہے بولو میرے نام یا وہ صدیق ہے یا صدیق اکبر ہے تو ساتھ توجہ کر لئی کہ پیچھے پہاڑ تو بڑا میں نتیجہ پیش کر رہے سر اٹھاؤ میں کدی مبالغہ نہیں کیتا اپنے متعلق لیکن میں مجبور ہاں ویکھنا جڑا بندہ نبی دی گل دی تصدیق کر دے کہ حضور جو تسی جاندے ہو تو آڈی خبر ٹھیک ہے جو تسی خبر دیندے ہو ٹھیک ہے امت مسلمہ طے ہو گیا یا وہ مسلمان ہے یا وہ صدیق ہے یا وہ صدیق اکبر ہے یہ ترے گلا یاد رکھنا دو بے ہاتھ رکھنا قرآن تے ویڈیو پہ بن دی جڑے بڑے عرب دیا مشرکہ نے
نبی نے بائیکاٹ کیتا مقاطع قریش لکھیا گیا وہ جڑا مقاطع لکھیا گیا کہ انہاں نال ساڈا بائیکاٹ ہے کون بولن نہیں آن جان نہیں ورتن ورتان نہیں وہ کعبے دے اندر ٹنگیا گیا کعبے دے اندر لٹکایا گیا پورے عرب دے مشرک حضرت ابو طالب نو آندے رہے کہ محمد ساڈے حوالے کر دے ابو طالب فرمایا میں پتر دے سکنا توجہ رکھنا لیکن محمد نو تواڈے حوالے نہیں کر سکتا ایک دن شیب ابی طالب حضور نے فرمایا اے میرے چچا ابو طالب ان لوگوں سے یہ کہو 3 سال بعد وہ جو مقاطع تم نے وہاں لٹکا رکھا ہے وہ سارے کا سارا دیمک کھا گئی ہے صرف اس میں سے اس میں اللہ باقی ہے ان سے کہے اگر ایسا ہے تو ہم سچے ہیں اگر نہ ہوا تو یہ جو فیصلہ کریں ہم قبول کرتے ہیں 3 سال بعد ابو طالب شیب ابی طالب جو باہر آئے اور فرمان لگے آؤ مشرکو آؤ مشرکو میں بات کرنا چاہتا ہوں ابو طالب خطبہ دیتا تم مت کو چاہتے ہو نا تو میں دینے کے لیے تیار ہوں کہنے لگے ابو طالب تو کیسے خوش ہو گیا کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دے ابو طالب فرماتے جاؤ جا کے کعبے کے اندر دیکھو وہاں مقاطع لٹکا ہوا ہے اس کو سارے کے سارے کو دیمک کھا گئی صرف اللہ کا نام باقی ہے ایک مجھے کا کیا ابو طالب تو یہاں بیٹھا ہے تجھے کیسے پتا چل گیا اور تو کس اعتبار سے کہتا ہے کہ صرف اللہ کا نام باقی ہے میرے ہاتھ چچ قرآن ابو طالب فرما دن یہ جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا یہ خبر محمد نے اس میں رائی کے برابر بھی جھوٹ نہیں اس لیے کہ مجھے یہ خبر سر اٹھانا مجھے یہ خبر محمد نے دی ہے یہ مطلب ہے اس یقین دا نام ابو طالب ہے کہ جو رسول آکے ہے وہ ٹھیک ہے تے اگے ہی من گئے ہیں جڑا محمد دی گل دی تصدیق کرے اور مانوے یا مسلمان ہے یا صدیق ہے یا صدیق ہے جو جناب نبی کسے کہتے ہیں جو مخبر صادق ہو اور ایمان والا وہ جو اس کی تصدیق کرے نبی کسے کہتے ہیں جو مخبر نہیں ہم نے تجھے شاہد بنا کے بھیجا شاہد کسے کہتے ہیں ترجمہ اشرف علی تھانوی دا کٹ تو کٹ کدا فرماتے ہیں شاہد اسے کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو جو ناظر بھی ہو یہ مطلب ہے نبی جنیاں خبریں دیتی ہیں میں شیعہ مذہب کی نبوت پیش کر رہے ہیں نبی جنیاں خبریں دیتی ہیں نبی اڑدیاں نہیں دیتی نبی سنائیاں نہیں دیتی ہیں نبی نے پیدل خبریں نہیں دیتی ہیں نبی جنیاں خبریں دیتی ہیں ساریاں شاہد بن کے دیتی ہیں شاہد کنوں آندا جڑا حاضر بھی ہوئے جڑا ناظر بھی ہوئے پھر پڑھیے قرآن 14واں پارہ ہے 14واں ہی ہونا چاہیے آباد و شاد رہو کنواں پارہ جناب 14واں سورہ مبارکہ نحل خالق دی آواز آئی وَيَوْمَ قیامت دے دن دا ذکر وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ ہم بروز محشر ہر امت پر اس کا نبی شاہد بنا کے لائیں گے گواہ بنا کے لائیں گے کہ بتا یہ کیا کیا کرتے رہے ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے صدقے تیری عزتوں زہرا دا بابا
اللہ فرماتا ہے جینا بکا شہیدن علی ہؤلائی، اور محمد ہم تجھے ہر نبی پر گواہ بنا کے، ہائے ہائے میں نبوت پڑھ رہا جنہیں جاگ رہا اور تو آباد رکھے، ہر نبی اپنی امت کا گواہ، اور میرا نبی ہر امت کا بھی گواہ، ہر نبی کا بھی گواہ۔ یہ پنجابی ترجمہ اور میں ہی کرنا ہے۔ ہر نبی دسے گا کہ میری امت کی کرتی رہی ہے، کہ میرا نبی دسے گا تو یہ نبی کی کر دے رہا ہے، ہائے ہائے ہر نبی دسے گا کہ میری امت کی کیتا ہے، کہ میرا نبی دسے گا کہ انہاں نبیاں کی کیتا ہے۔ یہ مطلب ہے قرآن دی قسم ہے، میرا پورا یقین ہے جویں ہر نبی نے اپنی امت ویکھیے ایویں مصطفیٰ نے ہر نبی بھی ویکھے، ہر نبی دی امت بھی ویکھیے، ہر نبی اپنی امت وچ حاضر ناظر ہے۔ میرا نبی ہر امت تے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ لو جناب اعلان پہ کرنے چھڈو ولایت علی کسے ویلے پھر صحیح اینا ہی من جاؤ کہ آدم دے دور دا بھی نبی گواہ ہے، نوح دے دور دا بھی نبی گواہ ہے، ابراہیم والی اگ دا بھی نبی گواہ ہے، اسماعیل دی قربانی دا بھی نبی گواہ ہے۔ جے بندے من گئے تو مینو فون کرے جے، جے بندے من گئے مینو فون کرے جے فلانے تھا بندے من گئے نے، منا کے تسی رکھیا جے، اگلی گل میں کروں گا۔ بندیاں سارے من ہی جانا ہے، مولویاں نہیں من، کیونکہ وہ اندروں کھراٹ نے، وہ جانتے نے موٹر وے تے چڑھیے 4 میل بعد چیتا آوے تے میں صحیح نہیں چڑھیا، پیچھا پرتن لگے تو آدھے نے نہ بچیا، اگلے انٹرچینج۔ جن نے موٹر وے تے سفر کیتا ہے وہ جانتے ہیں 2-4 میل بعد چیتا آ جائے کہ میں غلط آیا، پھر پیچھا تو نہیں سنا ہوا، اگا ہی جانا سو، اگوں کتوں پرتنا سو، جتھے اگلا انٹرچینج ہے، اگلا انٹرچینج ہے۔ یہ مطلب ہے بندہ اندروں سیاح ہوئے تو یہ نہیں چڑھتا کہ اگلے انٹرچینج تک جانا پینا۔ جڑا بندہ نبی نو ہر دور دا گواہ نہیں نہ منتا وہ اندروں اترا ہے، وہ جانتا جے میں اس موٹر وے تے چڑھ گیا نا اگے وہ انٹرچینج آنا ہے جتھے لوکاں محمد دا گواہ منگنا ہے۔ میں قرآن پھر پڑھ رہا، ہر نبی اپنی امت دا گواہ، اور میرا نبی جی ہر امت دا گواہ، ہر امت دا گواہ۔ نبی عرب دے ٹبے اچ کھلو کے زہرا دے سچے بابے نے، حسنین دے سچے نانے نے، علی دے سچے ویر نے خدا دی قسم اعلان کیتا، اوے آدم دی نبوت دا میں گواہ، نوح دی نبوت دا میں گواہ، عیسیٰ موسیٰ دی نبوت دا میں گواہ، او بندے رہنے، اوے میں ویندا رہا، میں گواہ ہر نبی دی نبوت دا۔ عرب دا بدو اٹھیا او سا کیا من جانے تینوں گواہ ہر نبی دا۔ پہلا تو دس سارے نبیاں دیاں نبوتاں دی گواہی دین والے تیری نبوت دا گواہ کا شاد رہو، میں نبوت پڑھ رہی، تیری نبوت دا گواہ کون ہے؟ اور قرآن نے واقعہ لکھا، تاریخ نے نہیں، لا لیب کتاب نے واقعہ لکھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اے میرے حبیب تجھے کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہی نہیں، اور تجھ سے گواہ مانگتے ہیں، تجھ سے گواہ مانگتے ہیں، یہ کافر تجھ سے گواہ مانگتے ہیں، یہ کافر تجھ سے گواہ مانگتے ہیں۔ معصوم کو گواہ مانگتا ہی کافر۔ کوئی جاگے آباد و شاد رہو، یہ تجھ سے گواہ مانگتے ہیں تو میرا حبیب کل ان سے کہہ دے، کہہ دے ان سے، کہہ دے، کہہ دے تو ان سے کہہ دے۔ کیا کہہ دوں؟ فرما دن کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم
سے میں نبی ہوں، اس وقت سے وہی میری نبوت کو جانتے ہیں، اور وہ دو ہیں، کون کون سا؟ باللہ ہے، ایک تو اللہ ہے، ہائے ہائے ایک اللہ ہے، اور روز عدالتوں چوں فیصلے سن والے ہو گواہ ہمیشہ ادو پورے ہوں جدو برابر ہون کام خراب ہو گیا ہے۔ اللہ کل بھی ایک سی، اللہ آج بھی ایک گواہ اللہ ہو گیا، پوری کائنات بھی دوجے پاسے گواہی دے وے تے گواہی برابر نہیں۔ صدقے جاواں آباد رہو، آباد رہو پوری، کیونکہ ایک خالق گواہ ہے، دوجے پاسے ساری مخلوق ہے، جڑی خالق تو علاوہ ہے وہ مخلوق ہے، ایک خالق ہے جڑا خالق تو سوا ہے، ہائے پرانے سننے والے بندے بیٹھے، ایک خالق ہے اللہ جڑا خالق تو سوا ہے، جڑا خالق دا غیر ہے، جڑا خالق نہیں وہ کی مخلوق ہے، مخلوق ہے۔ خالق تے مخلوق چ کنا فرق ہے میں نہیں پتا، میں ایڈا مولوی نہیں، نہ میں ایڈا عالم ہی نہیں، میں دسا خالق تے مخلوق چ کنا فرق ہے۔ محمد دی رسالت دا ایک گواہ اللہ، اور یاد رکھنا ہر نبی دی نبوت دی گواہی انحصار کر دیے محمد دی گواہی تے۔ نہیں نہیں بندے میرے تو پڑھے لکھے ہو، تسی پھنس گیا ان پڑھ بندہ پڑھے ہے، آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیاں دیاں نبوتاں ڈیپینڈ کر دیاں محمد دی گواہی تے۔ اگر محمد دی گواہی پوری نہ ہوئے نہ آدم نبی رہندا ہے نہ عیسیٰ نبی۔ کیا بات ہے، محمد گواہی دین گے تے ہر نبی نبی ہے، محمد دی گواہی کون دے؟ قرآن کہہ رہا باللہ ہے، ایک اللہ ہے، اچھا تے دوجا ساری کائنات بھی ملے تے اللہ دی ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے ہی نہیں۔ مجلس کا دیے جے پچھلیاں مجلساں نال مربوط نہ ہوئے، جڑے توحید سن چکے ہو، عدل سن چکے ہو، ہن آؤ نبوت سنو۔ جدو کفوا احد تے اس احد دے نال برابر تے گواہ کون بنے؟ اور جدی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس کا کف بھی کوئی نہیں، اس کا کف بھی کوئی نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ کون تیرے نال گواہی دے گا؟ ساری کائنات تے برابری کر نہیں سکتی، یہ مطلب ہے جیڑا گواہی دے گا میں نہیں پتا اجے کون دے گا، جیڑا دے گا کائنات تو وزنی ہے، ساری کائنات بھی مل کے وہ برابری نہیں کر سکتی۔ میں کیا خالق ایک گواہی اپنی پائی ہے، دوسرا تیرے ورگا ہے کوئی نہیں، میں توحید دا قائل ہوں۔ دس میرے اللہ تیرے نال برابر تے گواہی کون دے گا؟ خالق فرمایا شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا محمد کی نبوت پر وہ بندہ گواہ ہے، نہیں 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 نہیں، دوسرا وہ بندہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے، ایک علم دین والا گواہ، ایک علم لین والا گواہ، ایک کتاب اتارن والا گواہ، ایک کتاب دا علم رکھن والا گواہ۔ میں کہ اللہ میں تے مسکین نو نہیں بھی سمجھ آؤندی، تو اللہ تے او فرمایا بندہ، میں کیا کو تھوڑا فرق ہوندا، ایک گواہ محمد دی رسالت دا نبی ہوندا کوئی، ایک نبی دا صحابی ہوندا، کچھ گل رلدی، ایک نبی ہوندا ایک نبی دا بیٹا ہوندا، کوئی گل لڑدی، حد مک گئی۔ ایک اللہ گواہ، بولو ایک اللہ گواہ، دوجا بندہ گواہ۔ اللہ بڑھے گا رسالت دی گواہی دا کی۔ اللہ فرمایا فکر نہ کر،
میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں قادر مطلق ہوں، میں محتاج نہیں۔ کہ میں کیا کرے گا کہ تو اللہ، فرمایا میں اللہ ہی رہوں گا، او بندہ، فرمایا بندہ ہی رہے گا۔ کیا بات ہے، تو معبود، فرمایا معبود ہی رہوں گا۔ تو میں کہ او عابد، فرمایا عابد ہی رہے گا۔ تو مسجود، میں مسجود ہی رہوں گا۔ وہ ساجد، فرمایا ساجد ہی رہے گا۔ تے گواہی پوری کیویں ہوے گی؟ اللہ فرمایا تو سنگ نہ پاڑ، گواہی دئی دیے اکھاں نال ویکھ کے، اکھاں نال ویکھ کے، زبان نال بول کے۔ جدوں میں گواہی دینی ہوئی اپنی برابر دی، اودوں دی اکھ این اللہ کر دیاں گا، زبان لسان۔ ایک اللہ گواہ ہے اور حضرت جی میں تصدیق کر دیا، کوئی بندہ اے نہ آکھے مولوی خطابت چاہے میں دس گیا، خطابت دی گل نہیں۔ امیر المومنین نے کسے پوچھا کہ یا علی تجھے نبی نے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا تو مولا ہے، فرمایا ٹھیک۔ نبی نے کہا تیرا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، فرمایا ٹھیک۔ تیرا ذکر عبادت ہے، فرمایا ٹھیک۔ تو مثل ہارون ہے، فرمایا ٹھیک۔ فرمایا علی وہ منزل تو بتائیے جس پر کبھی آپ کو خود فخر ہوا ہو، وہ کوئی ایسی فضیلت بھی ہے جس پر علی تجھے فخر ہوا ہو کہ میں وہ ہوں، میں وہ ہوں۔ علی فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، مجھے کسی بات پر اتنا فخر نہیں ہوا۔ ایک بات پہ علی فخر کرتا ہے، کس بات پہ؟ فرمایا اللہ نے مجھے محمد کی نبوت کی گواہی میں اپنے ساتھ مقدمے ہوندے نے، گواہ ویکھے نے، گواہ ویکھے نے، گواہ بڑے نخرے کردے نے، گواہ بڑے نخرے کردے نے۔ تو لوگ ویندے نے، میں لوکاں نوں ٹانگے دے پیچھے بیٹھیا ویکھیا، گواہ نوں اگے بیٹھیا ویکھیا، اینوں اگے پایا جے، اے گواہ جے۔ ہوئے ہوئے اسی جدے لگے پھرنے آئے دے سرتے ہیں، جدن اے بہ گیا ساڈا ککھ نہیں رہنا۔ میں پانی چو بندے ٹردے ویکھنے، پانی سیلاب آیا سی، چنگا بھلا بندہ اس ایتھے بندہ چکے ہے، آپ بچوں پہ ننگے۔ میں کدھر چلے ہو؟ تاریخ سی، تاریخ سی۔ تو میں کہ اے ایڈی عزت پہ کرنا ہے، اس آکھیا گواہ ہے۔ ادھر مینوں پتہ لگا گواہ ایتھے ہی بھائی دا ہے۔ صدقے جاواں، خدا دی قسم اسی پاگل کوئی نہیں۔ میرا مذہب اس گل تے انحصار کرتا ہے، اسی پورا مقدمہ مذہب دا چونکہ گواواں دے سر تے ہوندا ہے، مقدمہ گواواں دے سر تے ہوندا ہے۔ پاگل اسی کوئی نہیں۔ جدوں لا الہ الا اللہ نے تے فوراً او دے گواہ دا ذکر کرنے محمد رسول اللہ، اور محمد رسول اللہ کہنے تو بعد فوراً او دے گواہ دا ذکر کرنے علی ولی اللہ۔ مولا تو ہمارا بات شاد رکھے۔ گواہ گواہی آباد، سچی گواہی دینی چاہیے، سچی گواہی دینی چاہیے۔ شہید دا معنی نہیں گواہ ہے، شہید دا معنی مقتول نہیں۔ اگر شہید دا معنی قتل ہویا ہوئے ان اللہ علی کل شیء شہیدہ،
اللہ ہر شے پر شہید ہے، یہ مطلب ہے اللہ قتل ہو گیا. اللہ ہر شے پر شہید ہے یعنی اللہ ہر شے کا گواہ ہے. شہادت آن دی گواہی انہوں نے، شہادت آن دی گواہی انہوں نے. جڑا شہادت دے لو شہید ہے، جڑا شہادت دے لو شہید ہے. بڑے جو دنیا تے شہید گزرے نے لیکن سید و شہداء کوئی نہیں. یہ مطلب ہے گواہی دین والے دے سردار دا نام حسین. بات رہو، گواہی دینے والوں کے سردار کا نام حسین ہے. مقدمہ ہو جائے لوگ گواہ کھڑتے ہیں لوگ کی گواہ. ایک دعا کریے تے شاہ جی دا حکم پورا کرا. جڑا اج مینوں ترتیب نال دسنا کوئی برآمدگی ہے یا مصاحب دی کی ترتیب ہے کل تو جڑا حکم اج کیتا جے میں پورا کر دینا. دعا کریے مقدمے بندیاں تے بن جاندے نے، مقدمے یہ انساناں تے بندے نے. میں ایک دعا پہ کرنا جن بندے ان مقدمات بچارے پریشان نے اللہ انہوں دیا پریشانیاں دور کرے. مقدمات بڑے پریشان کرتے ہیں، گھراں دے کم نہیں کرن دے مقدمے. اللہ وحدہ لا شریک کسی نے اس گرفت نہ لیا ہے. اگر کوئی ہے تو مولا انہوں اس محرم پاک دا آل اطہار دا صدقہ آزادی نصیب کرے اور بغیر ٹینشن تو زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی جی زندگی ہے یہ مقدمات چ گزر جائے تو ٹینشن زدہ ہے. مولا امیر انہاں مقدمات نو سارے دوستان دے ختم کرے اور عزت آبرو اور ٹینشن تو بغیر زندگی گزارن دی توفیق دے. دعا پیا کرنا مقدمے گواہ کھڑی دے نے، کھڑنے پیندے نے، لے کے جائی دے نے. دعا پیا کرنا تواڈے نال مل کے پیا کرنا. مجلس حسین ہے، قرآن کھول لینے، سادات دی نگری ہے، شام پہ ہوندی ہے. دعا کرو جے کدے مقدمے وچ گواہی دینی پوے تے کسے دا پتر ٹر جائے. آباد ہی رہو. ہاتھ پڑھو نا، ہاتھ پڑھو. جے کسے مقدمے کی میں دعا کیتی ہے مجلس مکمل ہو گئی ہے. میں شاہ جی نے حکم کیتا میں 2 جملے پڑھ دینا. دعا کرو کسے مقدمے دی گواہی دین واسطے کسے دربار وچ، کسے سرکار وچ، کسے جج قاضی دے سامنے کسے دے پتر نو جانا پے تے ٹر جائے. میں دعا پیا منگنا شیعہ سنی رل کے پیا کرنا دنیا چ کسے دشمن دی تھی نو کسے دربار چ گواہی دینی نہ پے. صدقے تیری عزتوں، صدقے تیری عزتوں میرا مولا علی 21 رمضان نو علی علیہ السلام دا چہرہ سر سی. اے سارے مفسراں لکھے ساریاں تاریخاں نے لکھے کہ حضرت علی دا چہرہ زرد سی. اور میں مبالغہ نہیں کر رہا، میں کبھی مینوں زیارت ہوئی سی مولا کائنات دی شہادت دی تے میں عالم خواب وچ بھی میرے مولا نو میں چہرہ زرد ویکھیا. میں کسی دی گل نہیں کردا، یہ روایت کوئی شک نہیں کیونکہ معصوم جدوں ملتے ہیں تو شیطان میری شکل چ آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے اگر کسی کو خواب ہوتا ہے معصوم دم تو لگتا ٹھیک ہوتا ہے. چہرہ سارے زرد لکھے ہے، یہ چہرہ زرد امیر المومنین دا سارے لکھے ہے. لیکن میں جی سوچی یہ گل اور پڑھ کے تحقیق کی ہے کہ چہرہ زرد ہوتا ہے بندیاں دا یا ڈر دی وجہ تو یا خون دے بہ جان دی وجہ تو. علی جیسے امیر دا چہرہ یہ جڑا زرد لکھے سارے آخر کیوں ہے کبھی بھی نہ سوچنا. امیر تو بڑا شجاع کوئی نہیں، میرے مولا تو بڑا صابر کوئی نہیں. خدا دی عظمت دی قسم آ جڑا چہرہ زرد ہویا نا قریب ہو کے جناب امام حسین پوچھا سی بابا تکلیف بہت ہی ہے. فرمایا اس درد دے مینوں کوئی وزن نہیں اور ضرب دی مینوں کوئی شدید تکلیف نہیں. انہوں مینوں دس ایس ویلے زینب کتے جب امام حسین نے آکھا نا سامنے اجرے بچ میری ہمشیرہ آرام پہ کر دیئے فرماتے ہیں ہون دسو مینوں عباس کتے وے. فرمایا قریب ہے. عباس قریب آئے، حضرت محمد حنفیہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین. چہرہ زرد قرآن دی قسم درد تو نہیں ہویا جناب زینب دے خطبے دی وجہ تو اس گواہی دی وجہ تو ہے. جناب زینب دے متعلق حضرت امیر نے گل پوچھیے سارا جہان سانو دیکھ کے نہ ہسدا، سارے سارے نال رل کے روندے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں زینب کون ہے، کوئی نہیں پتہ. امیر المومن نے کہ رمضان میں پوچھا سی باہر کا دروازہ بند ہے، حضرت عباس آکھیا بند ہے، اندر دی کنڈی بند ہے. فرمایا بند ہے. میرے گھر دی چھت محفوظ ہے. فرمایا بابا محفوظ ہے. کوفہ خاموش ہے. فرمایا بابا خاموش ہے.
فرمایا ہن کن میرے کول کر. جدو عباس کن کیتا نا کن چلی فرماتے نے ہن دس زینب کتنے تیری عزتوں تو سکلین وارا. آواز آتی ہے بی بی آرام پہ کر دی ہے. فرمایا سد کے لیا بی بی نو. حضرت عباس آئے نے لمبی گل نہ کرا اے میں فطرت پہ پڑھنا تیاں دی تیاں گلاں ماواں نال کر دیاں کتنا کر دی ماواں نال پیو بیٹھے ہو روز سارا دن ماواں نو آندیاں نے میں امی کپڑے نویں لینے نے امی میں چوڑیاں عید تے نویں لینے امی میں وردی نویں لانی ہے امی میں قلم نویں لینے نے امی میں بستہ نواں لینا ہے. ماں دی شان تیرا ابو آئے گا وہ بھی کدی گل کر لیا کر ویکھا کدی کدی تیرا ابا باہروں آتا کدی وہ بولیا کر تیرا پیو لگتا مینوں آنی ہے انہوں نہیں آتی. یہ ساڈیاں بھی خدا دی قسم آدیاں نے امی مینوں ابو کو شرم آتا. یہ مطلب ہے پیو کو شرمانا نیک دھی دی فطرت ہے. باپ کو شرمانا نیک دھی دی فطرت ہے. یہ تو تیریاں میریاں دھیاں نے نا. میرے سامنے قرآن ہے بی بی زینب پوری زندگی علی جیسے شریف پیو دے سامنے یا ماں دے پردے پیچھے آئی ہے 21 رمضان نو ویرا نے پردے پیچھے آئی ہے. جہاں شاہ جی نے حکم کیتا ہے نا میں جملہ ایک پڑھنا ہے یہ بندے کئی آدھے نے فلانا بندہ بڑے سخت مصائب پڑھتا ہے آدھے نا مینو وہ مصائب نہیں تاریخ چ لبے جہے بطول دیا دھیاں تے آئے بھی ہون تو وہ نرم ہون نرم مینو تے مصائب نہیں لبا. میں سخت ترین مصائب کا جملہ پڑھن لگا سخت ترین میرے نزدیک قبلہ بڑا سخت ہے اگو پتہ نہیں بندے نرم بھی سمجھتے ہیں. جملہ میں پڑھن لگا جیڑی بی بی ساری زندگی علی جیسے اشرف پیو دے سامنے یا ماں دے کنڈ پیچھے آئیے یا پراواں دی کنڈ پیچھے آئیے اے تو بڑا سخت مصائب میں کدھر پڑھیا ہی نہیں. او بی بی یزید دے بالکل سامنے آن جیڑی علی جیسے اشرف پیو دے سامنے پتہ نہیں ہے نرم مصائب ہے پتہ نہیں ہے سخت نہیں میں نہیں پتا. او بی بی یزید جیسے بدماش دے سامنے آج کھڑی ہے. آج اگلی گل میں سجدہ کو معافی منگنا پیا سادات مومنین میں معاف کر دینا. اگلی گل ہے کہ صرف ایج نہیں ایک تو اینج صرف ایج نہیں اسی ایج کھلون تو نہیں کدی نہ پٹ دے جے بی بی دے سر تے چادر بغیر چادر دے زہرا دی بیٹی آج کھڑی ہے یزید دے بالکل سامنے اگے حجاب زینب پیچھے جناب زینب. واہ واہ آواز رکھو ایک جملہ صرف پڑھنے اگے حجاب زینب پیچھے جناب زینب. اے حجاب موجود ہے حجاب موجود ہے سارے بندے سن رہے ہو حجاب موجود ہے پیچھے حجاب دے بی بی پاک نے اگے حجاب زینب پیچھے جناب زینب. اس حجاب دا نام فضا ہے. بی بی فضا آگے کھڑی ہے جناب زینب پیچھے کھڑے نے مر جاندہ ہے جملہ نہ پڑھتا. اس یزید نے پوچھا ہے میں کی پڑھا معافی ضرور دے آجے. اس بغیرت آکھیا نہ ہوندہ تے بی بی دا حکم نہ ہوندہ تے میں پردہ پا جاندہ. اس بغیرت نے شمر نو پوچھا ہے اینا چوں زینب کہو اس آکھیا جڑی بی بی اگے کھڑی ہے نا ایدہ نام فضا ہے دے پیچھے بی بی زینب ہے علی دی بیٹی ہے. اس آکھیا اس اگے مائی جڑی کھڑی ہے پیچھے ہٹاؤ. انتہائی سادگی نہ پڑھن لگا آڑی مائی اگے کھڑی ہے نا انہوں پیچھے ہٹاؤ. سنو گے فضا دا وفا فضا دی جدو آکھیا انہوں پیچھے ہٹاؤ. اے شمر دے لفظ نے اس آکھیا یہ جڑی اگے کھڑوتی ہے نا انہوں معمولی نہ سمجھی اس ہٹنا کو کوئی نہیں ہو. اس آکھیا کیوں اس آکھیا اس اگے بھی بڑی مار کھاتی کتھے. اس آکھیا جدو اگ لگی ہے ادو بھی اگے سی جدو ویر دی لاش تے ڈگی ہے ادو بھی اگے سی جڑے بڑے کوفے پیش کیتی ہے ادو بھی اگے سی. آ پھر اگے کھلوتی ہے اسا اینا مارے ہے یہ ہاتھ زخمی نے یہ سر زخمی ہے یہ کنڈ زخمی ہے یہ مار کھاندی ہے لیکن علی دی بیٹی دا پردہ نہیں چھڑتی. کہنے لگا تسا تھوڑا مارے ہے اس مائی نو مار دیو قتل کر دیو اور میں دیکھاں کہ بنت علی کون ہے مینوں معاف کر دینا.
اس آخیا نا مائی قتل کرو، اس ویلے بی بی زینب تیری جتی تو تیاں دے پردے وارا آج نال لگ کے نا، نال لگ کے آج منہ رکھ کے جناب فضا دی کنڈ تے جناب زینب فرمایا اما ہٹ جا. جملہ صرف ایک ہے، جدو آکے نا اما اما ہٹ جا، آج پیچھا منہ موڑ کے فضا دی آواز آئی بی بی میں نبی دی بھی کنیز، میں تیرے پیو دی بھی کنیز، میں تیرے ویرہ دی بھی کنیز، جدو تو حکم کرنے میں کھلونا سامنے کوئی نہیں، جدو تو آکڑے ہٹ جا میں ہٹ جانا ہے. ایک مہربانی کری ماں دی چادر دا واسطہ ہی جدو مینو اگو ہٹانا ہویا نا مینو اما نا، تو مینو اما نہیں ہے. میرا دل کردا میں ٹوٹ، میرا دل کردا میں ٹکڑے ہو جا، میں تیرا پردہ نہ چھٹا. پھر بی بی فرمایا فضا ہٹ جا، فضا ہٹ جا. بس عزیزو ہٹی ہے فضا، ہٹی ہے فضا. ساری اعلان پیا کرنا جتھے تیاں مرشد زادیاں امت آڑیاں بیٹھیاں کور نال گل سن لو اور اس پردے دی حفاظت کرو. بی بی جدو سامنے بالکل یزید دے کھلوتے نا ادو اس بے غیرت نے پوچھا بنت علی دس بہتی تکلیف حسین دے خنجر تے ہوئی ہے، عباس دے بازواں تے ہوئی ہے، اکبر دے نیزے تے ہوئی ہے، اصغر دے تیر تے ہوئی ہے. بی بی رو پہ تے رو کے فرماتے نے یزید میری محبت نہ آزما، میرے نقصان نہ دس کہ میں نو بہتی تکلیف شبیر دیے، بہتی عباس دیے، اکبر کے اصغر دیے، آن کے محمد دیے. بی بی فرمایا میں کربلا تو لٹی جان لگی ہوں، میں لٹیندی آ تیرے دربار تک آ گئی ہوں. بے غیرت جے بہتی تکلیف پوچھنے تے مینو ویرا دے قتل بھی بھول گیا نہیں، میں ہوں مکی ہوں مینو تیرے نال بولنا پے گا. میرے بولن نو میرا پیو سکتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات پر محمد. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ تمام میرے محترم سامعین دے علم ہے کہ مذہب شیعہ دے بنیادی اصولات تے ساری گفتگو جاری ہے. توحید، عدل اور نبوت تک ساری گفتگو مختصر ہو چکی، اور آج میں اپنے دین دے چوتھے اصول تے گفتگو کرنا چاہنا جہاں نام ہے امامت. سامعین کرام قدر، کسی بندے تے ذہن وچ اہمیت اس چیز دی ہوندی ہے جدی ضرورت محسوس کرے. جڑی چیز دی انسان ضرورت محسوس نہیں کرتا وہ تے ذہن چ اہمیت نہیں آ سکتی. امامت دی اہمیت تو صرف وہ لوگ واقف نے جڑے امامت دی ضرورت تو واقف، جڑے امامت دی ضرورت محسوس نہیں کرتے یا انہوں نے دسیا ہی نہیں کیا کہ امامت کتنی ضروری ہے، انہوں نے نزدیک ہے کہ اہمیت بھی ایڈی کوئی نہیں. ساڈے مذہب دیتے اصولہ ہی ایک اصول ہے جدا نا امامت ہے، اور دی دلیل ہے کہ اگر ساری دنیا ساری ہی طرح امامت دی قائل ہوندی یا انہاں تک امامت دی اہمیت پہنچی ہوندی
تے ہر مسجد تے نماز پڑھانے والے نو بندے امام نہ آتے یہ لفظ امام استعمال کیتا گیا نا جی جنہوں اسی بھی تے کچھ ہے نہیں ہیں اسی انہوں پیش نماز ہے پیش نماز یعنی جنہاں سارے سامنے کھلو کے سانو نماز پڑھاتا ہے با جماعت دی وجہ تو اسی پڑھ سکتے ہیں اس انسان کو پیش نماز کیا جائے لفظ امام تو چونکہ مذہب شیعہ کے لوگ واقف نے اس واسطے تقریباً وہ گریز کرتے ہیں کسی بندے کو امام آکھتے سنا جدو دل کیتا امام آکھتے یا حسن نو دل کیتا یا حسین ایسے لوگ میں چاہنا کہ امامت کی پہلے اہمیت واضح کیتی جائے ضرورت واضح کیتی جائے پھر اوصاف امامت تے گفتگو کیتی جائے اوصاف امام بات ہی گل ہے پہلے تو بندے سمجھن بچے خصوصاً کہ ضرورت امامت کی کتنی ہے دین وچ ہے بھی ضرورت یا نہیں جی شاید ضروری نہیں ہوتی اہمیت کوئی کی سمجھے ارشاد رب العزت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق ہدایت کے لیے تمہارے پاس ایک نور آیا اور ایک کتاب آئی پوری دنیا دے مفسران ہے تقریباً نور تو مراد رسالت امام لے ہے تے کتاب تو مراد قرآن لے ایک نور آیا ایک کتاب آئی جنہ لوگوں نبی پاک نو نور آکھن لگیا تھوڑی جی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ نبی پاک نو نور آکھیے وہ تے مسواک کرتے سن بازار آئی ٹورتے سن انہوں نے اینیاں بیویاں سن انہوں نے اولاد بھی ہوئی وضو کرتے سن نمازاں پڑھتے سن تو نور تو نہیں سن وہ بندے ایدی تفسیر ہو طرح کرتے وہ فرمانے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہ بچ بکھرے نور دی گل کوئی نہیں صرف قرآن پاک نہیں کہا گیا کہ سب تہاڈی طرف ایک نور بھیجیا یعنی کتاب یعنی انہاں وعدہ ترجمہ یعنی کر یعنی ایک نور آیا تمہاری جانب یعنی کتاب انہاں دے نزدیک قرآن نور ہے قرآن نو ہی نور کیا جا سکتا ہے یہ انتہائی خوشی کی گل ہے میں اس گل تو نہیں کدی سوڑا نہیں پیا کہ بندے نبی پاک نو نور بھی نہیں بنتے جڑے قرآن نو دینا نور ہے انہاں تے میں راضی ہاں اگر وہ قرآن نو سچی مچی اپنے دل نال قرآن نو سچی مچی اپنے دل نال نور تسلیم کرتے ہیں تو پھر اور لطف ہے وہ کیسا بشر ہے جڑا بولے تے نور بنتا ہے اگر قرآن پاک اگر حضور نو بشر بھی تسلیم کر لیا جائے اس آیت تحت کل انما انا بشر مثلکم میرے حبیب تو انہوں کہہ دے کہ میں توڑے ورگا بشر کوئی گل اگر بشر بھی رسول پاک نو تسلیم کر لیا جائے ذہن چ لیکن قرآن پاک نو نور تسلیم کر لیا جائے یہ چی بڑا لطف ہے اس واسطے کہ پھر نور ہے تو پھر سارا ہی نور ہے نا یعنی سورہ فاتحہ بھی نور قل هو اللہ بھی نور انا تو انکر کوثر بھی نور یعنی سورہ مومنون بھی نور ساری صورتاں نور یعنی چونکہ سارا نور ہے تے ساری صورتاں بھی نور نے یہ ساری صورتاں کتوں آئیاں نے ایک بشر دی زبان چو نکلی ہیں ایک بشر دی زبان چو نکلی ہیں یہ ساری صورتاں یہ مطلب ہے اس بشر تے جتی تو نثار کرنا ساری کائنات جدے وچوں جنیاں نکلیاں نے ساری نور نے نبی وچوں سورہ فاتحہ تو بھی نور ہے نبی وچوں سورہ قل هو اللہ آئی ہے تو بھی نور ہے نبی وچوں انا تو انکر کوثر آئی ہے تو بھی نور ہے نبی وچوں انا انزلنا آئی ہے تو بھی نور ہے یہ مطلب ہے جڑے نبی دے وچوں نے وہ سارے نور نے قرآن نور ہے تو پھر آیتہ نور نے یہ رکوع نور نے یہ صورتہ نور نے یہ پارے نور نے جنہیں پارے نے سارے نور نے جنہیں پارے نے وہ سارے نور نے جنہیں حصے نے وہ سارے نور نے چونکہ سارے پارے نبی دے بچوں نے اس واسطے سارے نور نے
سارے پارے نبی دے وچوں نے سارے نور نے چل نبی نو بشری پیا من اے من جڑے نبی دے وچوں نے او نور نے نا اچھا لفظ جڑے نبی چوں ہون لفظ سارے نور نے جنہاں نو ایتھے چک کے محمد آ کے حسن و منی حسین و منی علی و منی فاطمہ بزات و منی تینوں مننا پائے گا جے قرآن نور ہے محمد پاویں بشر آل ساری نور ہے نور آیا تو ایک کتاب آئی کتاب نور ہے تو پھر بھی لطف ہے تو یہ نبی پاک نو نور مننا ہوئے تو میں وہ واسطے لفظ آسان کر دینا من جڑ گیا بھی لفظوں کا پریکھ ہے نور کا مطلب روشنی ہے نور کا مطلب روشنی ہے لوگ کہتے ہیں ماسٹر کے بچے چاہوں یہ آیا ہے تو پیڑ کو روشنی آئی اچھا ماسٹر آئے پنڈ تو سارا پنڈ نور ہو جاتا یہ مطلب ہے علم روشنی ہے علم روشنی ہے جی علم روشنی ہے تو محمد مدینۃ العلم ہے جی علم روشنی ہے تو میرا نبی مدینۃ العلم ہے یہ مطلب ہے کہ کسی طریقے بھی مننا پائے گا کہ نبی روشنی ہے چلو اسی نور آکھاں گے تو بندے پیڑے پہن دے تو یہ نبی روشنی کہہ لئے میرا خیال ہے کی گل ہے نبی روشنی ہے ایک اللہ نے روشنی بھیجی ایک اللہ نے کتاب بھیجی ٹھیک ہے کتاب نو روشنی دی ضرورت ہے روشنی نو کتاب دی ضرورت نہیں جی روشنی موجود ہوئے تو کتاب پڑھی جائے گی نا یہ مطلب ہے کتاب دی اہمیت کتاب تے الماری چوہے بار روشنی ہوتی ہے کتاب تسی نہ ہی پڑھو تو روشنی تے کم دیندی ہے جی روشنی میں تو ہوگی تو کئی کم ہو سکتے ہیں روشنی میں نبی روشنی ہے نال کتاب ہے کتاب نو ضرورت ہے روشنی دی انی ضرورت ہے کہ کتاب نے کہتا واقعی مسلاتا ٹھیک ہے نماز پڑھو اگو ہن حرام ہے جو کتاب دس دی ہوئے پھر نماز اٹھنا کیویں ہے نماز پڑھنا کیویں ہے نماز رکوع کدوں کرنا ہے کنی دیر بعد کرنا ہے کنے وقفے بعد کرنا ہے کنے رکوع کرنے نے تے رکوع وچ کی پڑھنا ہے کنے سجدے کرنے نے تے سجدے وچ کی پڑھنا ہے قیام کنی دیر کرنا ہے سجدے دی تعداد کی ہے وہ ساری ترکیب نماز ساری ترتیب نماز وہ ساری دی ساری اس روشنی نے دسنی ہے جس روشنی نو خالق نے نور رکھا ہے اور وہ صرف میرا نبی ہے یہ مطلب ہے نبی اس پریکٹیکل کا نہ ہے قرآن جی تھیوری ٹھیک ہے جناب قرآن ایک تھیوری ہے نبی وہ پریکٹیکل ہے یعنی حضرت عائشہ نو ایک بار حضرت ابوبکر نے پوچھا سی تو نے محمد کو کیسا پایا تو نے محمد کو کیسا دیکھا کیسا پایا فرمان لگیاں اگر لفظوں میں سمر جائے تو اسے قرآن کہتے ہیں گلیوں میں چلنے لگے تو اسے محمد مصطفیٰ یہ مطلب نکلیا مطلب نکلیا یہ تھیوری ہے تے نبی او دا پریکٹیکل ہے یہ نماز آند ہے نبی پڑھ کے بخاندے نے یہ زکات دستا ہے نبی ادا کر کے دستے نے یہ حج دا حکم دیتا ہے نبی کر کے بخاندے نے یہ مطلب میرے پڑھے لکھے دوستوں ذہن چ آ گیا کہ اللہ نے ساری طرف ہدایت واسطے ایک تھیوری بھیجی ایک پریکٹیکل بھیجا ٹھیک ہے جناب اللہ نے دوویں ضروری سمجھے نے یعنی پریکٹیکل بھی تے تھیوری بھی ایویں کہ سچا بڑی مارنی ہے بچوں سانو تھیوری کافی ہے نہیں بندے تے گل کر ہی نہیں نہ سکتا سانو سمجھ نہیں آتی تھیوری تے آتی ہے کہ نماز پڑھو دسیا تو پھر نبی ہے یہ پریکٹیکل تو بندے پیڑے کیوں پے نے نبی جیسے پریکٹیکل تو منہ تے بہ کے پہ انہوں آتے ہیں پھر سانو ایک ٹھیک ہے اصل گل کی ہے اصل گل ہے کہ ایک نور آیا ایک کتاب آئی نور تو مراد مصطفیٰ ہے کتاب تو مراد قرآن ہے 63 سال بعد سیٹ ایک خالی ہوئی ہے دو نہیں یعنی ایک سیٹ تے قرآن ہے دوسری سیٹ تے مصطفیٰ ہے یعنی نور تے کتاب محمد مصطفیٰ تے قرآن پاک 63 سال نبی ڈیوٹی دیتی ہے منصب رسالت نہیں ختم ہویا کار رسالت ختم ہویا منصب اتھے رسالت دا موجود ہے جڑا عملی نمونہ سی حضور وہ 63 سال بعد دنیا تو ہٹ گئے ہوں الیکشن بھی سمنی اتھے ہوتا ہے جتھے سیٹ خالی ہوئے سیٹاں نے تو ایک مصطفیٰ والی ایک کتاب والی خالی کری ہوئی ہے ظاہراً مصطفیٰ والی اصل رولا ہے کہ بندے جانتے سن جے نبی نو اسی پریکٹیکل مان گئے نا تو جدوں اے ہٹیا یہ جگہ تے کسی پریکٹیکل نو بننا
رکھے صاحب وہ جڑا پریکٹیکل ہے نا جناب وہ نور رکھے ہے یہ مطلب ہے نور والی سیٹ خالی ہوئی ہے وہ جگہ تے کوئی نور آئے گا قرآن دے نال ویسے ہر کتاب نال کوئی نہ کوئی پریکٹیکل سور ہے پچھے کتاباں بتھیری آئی ہیں جنہیں نبی آئے نے کتاباں ہونی نہیں آئی نبی تے سوا لکھ دستے نے کتاباں میں تھوڑی ہیں لیکن سابقہ کتاباں تے پریکٹیکلی وہ بندے کام کراتے رہے پھر نوی کتاب آ گئی اے نبی نور کتاب قرآن ضرورت امام دس رہے جہے بندے سمجھتے ہیں کہ رسالت باپ تو بعد قرآن ہے یہ سانو کافی ہے رب کعبہ دی قسم میں آیت پڑھ دینا کہ کئی دفعہ پڑھی ہے اے نبی پاک دے دور مبارک میں آج بیٹھے ہیں نبی بھی موجود ہے تے قرآن بھی موجود ہے اس قرآن دے احکامات نبی دے منہ چوں نکلتے ہیں بندے سامنے بیٹھے ہیں حد مک گئی ہے کہ بندے سمجھتے ہیں چلو قرآن ہویا تے نبی پاک ہوئے تو ٹھیک نے نبی دی موجودگی بچ بھی قرآن کافی نہیں سی میں دوبارہ عرض کر دینا پھر نبی بھی موجود تے قرآن بھی موجود میں امامت پڑھنا چاہنا کہ امامت کی ہے نبوت کا دی جناب دے ذہن چھے نبی عطا کر رہے نے لوگاں نو قرآن زبان ایک کے جڑی کائنات تے حلی ہے یا قرآن بڑھے ہیں تو یا حدیث بڑھی وہ ہے زبان مصطفیٰ نبی و قرآن لوگاں نو پڑھا رہے نے تے سکھا رہے نے پریکٹیکلی نبی موجود نے اگے مجمع موجود ہے اے امامت وچوں کتوں شیاں کڈی ہے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ محمد لوگ تیرے سامنے بیٹھ کر تیری گفتگو کو سنتے ہیں نبی موجود ہے گفتگو قرآن ہے نبی موجود ہے گفتگو قرآن ہے اگے سامعین بیٹھے نے جنہ ہدایت حاصل کرنی ہے ہدایت لین والے سامنے ترے چیزاں مصطفیٰ بولن والے قرآن منہ چوں نکلن والا اگے ہدایت لین والے دیکھو بچ امامت کے میں آ رہی خالق فرماتا ہے وہ بیٹھتے ہیں تیری باتوں کو سنتے ہیں سن رہے ہیں براہ راست تیری باتوں کو اور حتی اذا خرج من عندک نبی تو بات کرتا ہے لوگ تیری باتیں سنتے ہیں سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں تو براہ راست عطا کر رہا ہے سننے والے سن رہے ہیں حتی اذا خرج من عندک جب وہ تجھ سے جدا ہوتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں جب تو لیکچر دے کے چلا جاتا ہے تجھ سے وہ بندے علیحدہ ہو جاتے ہیں توجہ رکھنا نبی کو گل سن رہے ہیں نبی سنا رہے ہیں قرآن بھی موجود ہے نور بھی موجود ہے نور عطا کر رہا ہے قرآن ادھی زبان اطہر جو نکل رہا ہے براہ راست بندے بیٹھے نے سال دو دی بیٹھ نہیں ہوں تو 1500 سال ہو گئے نا بندے انج بیٹھے نے نبی گفتگو کر رہے ہیں خالق فرماتا جب وہ تجھ سے جدا ہوتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا تو جاتا ہے تو بعد میں وہ بندے علم والوں سے پوچھتے ہیں یہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تو ساتھ بدار رکھ رہے ہیں جب تو ان سے جدا ہوتا ہے تو وہ تجھ سے سننے والے براہ راست لیکچر سننے والے براہ راست عطا کو وصول کرنے والے اوتوا العلم تو وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ابھی ابھی ماذا قال آنفا یہ ابھی ابھی اڑے محمد کیا کہہ رہے تھے ایدہ مطلب ہے قرآن دا واسطہ بندے اینا تے مان جان کہ نبی دی محفل سارے بندے ہی کو جائے نہیں سن کچھ پوچھ دے سن نبی دے سامنے بہن والے کچھ پوچھن والے سن کچھ دسن والے سن وہ پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا تھا ابھی ابھی محمد کیا کہہ رہا تھا مذہب شیعہ اعلان کرتا ہے محمد عطا کر رہے نے تے بندے نال دیاں کولوں اینو پوچھتے نے اینے کیا کیا یا تریوے اٹھائی نے نا نئے گل کر رہے ہیں اے سن رہے نے اینو پوچھتے نے کہ ایس کی آکھے اینو پوچھتے نے اینے کی آکھے آجڑے پوچھتے نا اینے کی آکھے آ عوام نے آ نبوت تے اینو امامت آندے پوچھتے ہیں اے جنہوں پوچھیا جائے نا انہوں امام آندے جنہوں پوچھیا جائے انہوں امام آندے آپ سنتے نہیں پر آپ جگہ پر بیٹھے نے انہوں نے پوچھ رہے تسی دسو ہے کی آندہ تسی دسو جڑا دسے نا اے آندہ سا جڑا دسے بھی اے آپ آندہ سا
امامت جدے تو بغیر نبوت دی سمجھ نہ آئے اس منصب دا نہ امامت آباد و شاد رہو آباد و شاد رہو جدے تو بغیر عوام نو نبوت دی سمجھ نہ آئے اس منصب دا نام ہے امامت اے ممکن ہی نہیں کہ نبی اونا بندیاں نو قرآن دے کے ٹر جاندے جنہوں نبی دے منہ چو قرآن دی سمجھ نہیں آؤ سبحان اللہ جنہاں نبی دی زبان نائے تو چنگی زبان کسے دی نائے تو چنگا فہم کسے دا نہ خطاب دا چنگا طریقہ ہے تو چنگا کسے نہ ہوندہ ہے نبی نو جو سمجھان دا طریقہ ہے کسے نہ ہوندہ ہی نہیں جنہوں نبی کو براہ راست سمجھ نہیں ہوندی انہوں نے نرا قرآن نبی دے کے کیسے جائے گا لہذا نبی نے اعلان فرمایا ایک جگہ نہیں کئی جگہ حدیث وارد ہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترت اہل بیتی میں دو چھڑ کے چلا جائے ایک نہیں دو تو آٹے بچے انی تارکم فیکم الثقلین میں تم میں دو چھوڑ رہا ہوں میں تم میں دو ایک میں ایک تم دو میرا خیال ہے بڑا اچھے طریقے میں بچے نہیں سمجھیں گے میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں میں رسول ہے ٹھیک ہے یہ تم کون نے یہ اس دور تم کون نے تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کافر تے آنی سن سامنے مشرک تے آنی سن سامنے یہودیاں نہ تے گل نہیں نہ پہ کرتے اس دور دے مسلمانوں نہ گل کر رہے ہیں میں انتہائی سادہ بندہ سادیاں گلنا کرنا اس دور جنہیں مسلمان ہوتے سن نا سنی بھابی نہیں سن ہوتے وہ تو سارے صحابی ہوتے سن جڑے نبی پاک دے دور سن وہ سنی بھابی نہیں سن ہوتے وہ تو سارے صحابی ہوتے سن یہ مطلب صحابہ نو نبی نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ بھی سادہ گل نبی ہے میں تم نے صحابہ انہوں نے بچ نبی چھڑ کے گئے تو یہ مطلب چار ہو گئے جنہاں بچ چھڑ کے جا رہے ہیں وہ ہور نے جنہاں نو چھڑ کے جا رہے ہیں وہ ہور نے چھڑیاں دو شہمہ نے ایک قرآن دوسرا اہل بیت یہ مطلب ہے نال نبی نے فرمایا یہ کبھی آپس میں جدا نہ ہوں گے اور ہیں بھی یہ ہم وزن سکرین دا کی میں ہم وزن اتنا لطف ہے جنہوں مرضی اہل بیت بنا لے روڑا کوئی نہیں ایک گل پکیا ہیں تو میں ہم وزن جے ہم وزن نے اہل بیت جنہیں رشتہ دار پانے نہیں پانا ہے پر پائی ہو جڑے قرآن دی طرح جنہیں عزیز نے نبی دے وہ سارے بھی اہل بیت چاہ جائیں خدا دی قسم سانوں کی تکلیف ہے یہ دسو گا رشتہ دار نبی دے بچ جان گے سانوں کپڑے دینے پڑے جی بسم اللہ جنہیں آ جان ٹھیک ہے لیکن ہے قرآن نال ہم وزن یہ مطلب ہے قرآن دی طرح وہ جی پاک ہونے چاہیے قرآن سارا قرآن پاک ہے نا یہ لفظ پاک ہے حرف پاک ہے جتھوں تک انہوں باریکی نہ دیکھیے تاں بھی پاک ہے انہوں جمع کریے تاں بھی پاک ہے بندے وہ ہونے چاہیے جنہاں دے نکے بھی پاک ہو جنہاں دے بڑے بھی پاک ہو اور پھر قرآن اتنا پاک ہے جتھوں آیا ہے وہ پاک ہے جدے اتے آیا ہے وہ پاک ہے جس بیڑے چاہے ہے وہ بیڑا پاک ہے نزل بہی روح الامین والا قلبی کا محمد ہم نے قرآن کو تیرے دل پر نازل کیا جتھوں ترے ہے وہ تھا پاک ہے جتھے آ کے رکے ہے وہ جگہ پاک ہے جڑے منہ جو نکلے اور منہ پاک ہے یعنی جڑا لے کے آیا ہے وہ جبریل پاک ہے یہ مطلب ہے قرآن جتھوں ترے ہے جتھوں تک آیا ہے توڑو ذریعے پاک
ایڈا آرام ہے بچوں سے بڑے سیٹ خدا کی قسم ایڈا آرام ہے شیعہ ہوتا ایڈا مطمئن بندہ ہو جاتا ہے کہ روڑا نا آج فلانا نہیں ہے فلانا ہے کہ فلانا نہیں سانو روڑا ہی کوئی ساڈا کام ہے اللہم صلی علی محمد ہے آل محمد آلے ہیں نا میرے ہاتھ چ کھلا قرآن ہے میں اپنی گل پہ کرنا جدو میں نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اب قرآن میرے ہاتھ چ شک نہیں پیندا کہ فلانا بچ ہے کہ نہیں انہیں مطمئنہ کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد سن مندروں یقین ہے کہ امام حسن بھی بیچی نے امام حسین بھی بیچی نے جناب سیدہ بھی بیچی نے موسیٰ کاظم بھی بیچی نے علی رضا بھی بیچی نے محمد تقی بھی بیچی نے حسن عسکری بھی بیچی نے سانو انہوں نے وچ ہوندہ نا آل محمد دے وچ ہوندہ اینا یقین ہے کہ سانو اچھا نہیں آکھنا پہندہ کہ اللہم صلی علی محمد و حسن ہی و حسین ہی و علی ہی و صادق ہی نا ضرورت نہیں نا سانو پتہ ہے وہ ہی نہیں کہ وہ نہ تے جانا ہے جے بندے نو اندروں یقین ہے کہ فلانا فلانا بیچے تے آکھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد پھر بیچی ہے نا بحث حسنہ واضح حسنہ دے ذریعے اگر حضور اصحابہ اکرام وچ آل دے موجود نے جے انگریزی دا آل ہے جی ٹھیک ہے جے آل وچ موجود نے اچھا صحابہ بھی موجود ہوں خدا دی قسم ازواج بھی سارے موجود ہوں نبی دی بیوی بھی موجود ہوں تے کوئی روڑا نہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد ٹھیک ہے ہوں میں اساں تے درود پڑھی چھڑیا نا ساڈے کو کاٹا پہ پیندا اساں درود پڑھیا ہے درود تجا محمد تے محمد دی آل تے سواب وچ ہون تے ٹر جائے گا بھئی اساں کدی آکھیا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صاحب کٹ کے یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد ازواج کٹ کے نہیں خدا دی قسم کھلے چہرے نال پڑھنے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اگر صحاب بیچنے تو درود جائے 100 باری نہیں کروڑ باری جائے ازواج بیچنے درود جائے 100 باری جائے سانو کی بات پہ لگتا ہے اساں تے درود کہنے چھڑیا نا اینو آپ ہی پتہ ہے کتھے کتھے آل ہے ایڈا یانا تے درود نہیں نا اے اج دا پہ جاندا ہے اے اج دا پہ جاندا ہے اے تے آدم نو یہ یاد سی اللہم صلی علی محمد و آل محمد درود دی اپنی پریکٹس ہی نہیں ہے اے اج دا پہ جاندا ہے خدا میں کلے وقت تجا مورم پہ پڑھنا تو میں پھر پوچھا کلے وقت کدھر لوکاڑا مت ماری گئی مولوی روز آؤنے تو تین نہیں پتا کلے وال کتنے میں یہ مطلب ہے روز آئے ان پتا ہوتا ہے درود جو روز آلے محمد تے جاندہ ہے انہوں پتا ہے کتنے کتنے آلے اب مصیبت نہ کرا کرو ایڈی مصیبت بنی ہے اے فلانے والے بھی جائیں تو فلانے والے بھی جائیں اے آخر دی لوڑتا ہے کہ درود آیانا ہو رہا تو درود مکدے پریکھا نہ لگ جائے خدا دی قسم شیعہ انتہائی مطمئنہ سی اللہم